نہایت ہی قابل احترام عزیز ساتھیوں، عنوان سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اس دور کی جنگیں، نہایت ہی برکت سعادت مند دور اس وقت کے لوگوں کے اعتبار سے گزرا، اور پھر ان کی انتقال کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اب تک کی آ چکی ہیں، سیرت سے لے کر اب تک۔ کچھ اور تذکرہ، چونکہ ان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، کچھ اور فضائل عرض کر کے پھر ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ اللہ مجھے ہم سب کو دین متین پر صحیح طور پر کاربند رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امت کے اواہ تھے۔ اواہ کہتے ہیں جو آہیں بھرتا ہو، اللہ کی یاد میں سسکیاں لیتا ہو، اللہ کی یاد میں رونے والا ہو، اس کو اواہ کہا جاتا ہے، آہیں بھرنے والا۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے اواہ منیب، اواہ حلیم، قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ تو یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تو وہ تھے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، بخاری مسلم ترمذی ان کی حدیثیں ہیں۔ ما لأحد عندنا ید یکافی، کہ یکافی اللہ الا ما خلا ابو بکر، کہ کسی نے بھی ہم پر جو احسان کیا، ہماری جو مدد کی ہے کسی نے کسی زمانے میں، اللہ نے اس کا ریٹرن دے دیا، اس کو اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا۔ یعنی جس نے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کیا دین کے اعتبار سے، اللہ نے اس کا بدلہ دے دیا دنیا میں۔ لیکن سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے جو تعاون کیا ہمارے ساتھ دین کے اعتبار سے، ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ یعنی نبی علیہ السلام، یوں میں سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ابو بکر ہم کچھ بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو صرف خالق کائنات ہی اس کا اجر دے سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس شخصیت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اسی لیے محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اس کی بھی بڑی داستان ہے طویل، لیکن آج تھوڑا اختصار کرتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ظاہر بات ہے والد ان کے حضرت علی ہیں، تو صحابی کو کا دیدار کیا انہوں نے، تابعی ہو گئے، چاہے والد کی صورت میں ہو، دادا کی صورت میں ہو، تابعی ہو گئے۔ تو محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، ابا جان یہ بتائیں، نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر جواب دیا، ابو بکر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ خود شیر خدا، جس کے آج اللہ معاف فرمائے ہمارا ٹرانسپورٹ والا طبقہ، دکاندار طبقہ، وہ جب آغاز کرتا ہے اپنی صبح کا، تو وہ آغاز قوالیوں سے کرتا ہے کہ جی رکشے میں اگر قوالی لگا دی گئی تو برکت ہو جائے گی، جی آج کی دھیاڑی اچھی لگ جائے گی، آج روزی روزگار اچھا ملے گا۔ اور اس میں اس طرح کی گندی، خلاف شرع، قرآن و حدیث کے خلاف، صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے خلاف آوازیں ہوتی ہیں، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ تفصیل سے پچھلے جمعے بھی بات آئی تھی کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور محمد ابن حنفیہ جو بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹا اپنے والد سے پوچھ رہا ہے، ابا جان بتائیں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ نبی کے بعد اس امت کے افراد میں کس کا ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کو یار لوگ کہیں کہ یہ تقیہ کیا ہے، جھوٹ بولے، نعوذ باللہ، جھوٹ تمہارے باپ بولتے ہوں گے، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، صحابہ جھوٹ تھوڑی بولتے تھے۔ صحابہ تو بھائی سیدھی بات، سٹک بات ہوتی تھی، اور کیا وہ کر لیا کرتے تھے، ان کی باتوں میں کوئی چھول نہیں ہوتا تھا ہماری طرح۔ ہم منافقت کی زندگی جو گزار رہے ہیں آج نا، اس لبادے کے اندر بھی اللہ معاف فرمائے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، بعض، سب نہیں۔ صحابہ میں یہ سسٹم نہیں تھا، صحابہ سیدھی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں اور ہمارے پسندیدہ اور ہمارے چہیتے ہیں، یعنی ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو مشہور حدیث آپ بھائیوں نے سنی ہوگی کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ خواتین میں سب سے زیادہ چہیتی کون ہے آپ کے ہاں، پسندیدہ کون ہے، محبوب کون ہے؟ ہوتا ہے نا بھائی، بھائی تو سب ہوتے ہیں لیکن ایک بھائی زیادہ محبوب ہوتا ہے، اولاد سب ہوتی ہے لیکن ایک سے زیادہ دلی لگاؤ ہوتی ہے، دوست و محلے کے سب ہوتے ہیں لیکن دل کسی ایک کے ساتھ زیادہ قربت رکھتا ہے اور قرب رکھتا ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا نبی علیہ السلام سے، عورتوں میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ۔ رسول اللہ سے پھر مردوں کے متعلق سوال کیا کہ مردوں میں، تو دیکھیں نبی کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی، اتنی شفقت اور اتنی محبت کا معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے ابو بکر سے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے انداز کیا تبدیل کیا، فرمایا عائشہ کے والد سے۔ اس سے نبی علیہ السلام کی، چونکہ آپ علیہ السلام تو دور اندیش تھے، ان کو پتہ تھا بعض بدبخت آئیں گے، حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے خناس خبیث الفطرت قسم کے لوگ بھی آئیں گے، بعض گندہ دہنی اور زبان کی غلاظت ہانکنے والے لوگ بھی آئیں گے، میری عائشہ کے بارے میں بکواس کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے امت کے سامنے واضح کیا کہ کائنات میں اگر میرے نزدیک کوئی پسندیدہ بیوی میری بیویوں میں سے ہے تو وہ عائشہ ہے کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ میں صدیقی گھرانے کی محبت دیکھیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا بچہ، غلام، نوکر، اس گھرانے کا سربراہ، اس گھرانے کی عورتیں سب نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، سب نے کی خدمت۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے، رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے غار ثور میں پناہ لی، آپ علیہ السلام نے 3 دن، اور ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کا غلام جو ہے نا وہ بکریاں چرا کر لاتا تھا یہاں اس غار کے پاس، اور یہاں پھر تازہ فریش دودھ وہ دوہ کر نکالتا تھا اور وہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کو پیش کیا جاتا تھا، اور گھر سے خواتین روٹیاں اور کھانا پکا کر غار کی طرف روانہ کر رہی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے دن بھر کی مشرکین مکہ کی کیا پلاننگ، کیا وہ آئندہ کے لیے اپنے منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور پلان تشکیل کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں یہ کیا ہے نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ آج مشرکوں نے یہ بات کی ہے، آج ان کی یہ پلاننگ ہے مستقبل کے اعتبار سے۔ اور خود ابو بکر صدیق گھر کا سربراہ نبی کی خدمت میں، تو یہ وہ سعادت مند گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کا سربراہ بھی، جس گھرانے کی عورتیں بھی، جس گھرانے کا نوکر بھی، جس گھرانے کی اولاد اور لڑکے بھی سب محمد الرسول اللہ کی تابعداری اور وفاداری اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بتائیں کائنات میں کوئی ایسا گھرانہ اور ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ وہ واحد گھرانہ ہے، یہ وہ واحد گھرانہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی کافر ہوا، سارے کے سارے مسلمان ہوئے، دیر سے یا تاخیر سے، جیسے کہ ابو قحافہ بعد میں اسلام لائے، لیکن مسلمان ضرور ہوئے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اور ظاہر بات ہے جس میں کوالٹی زیادہ ہوتی ہے اس سے نفرت کرنے والے شرپسند عناصر بھی وجود میں آتے ہیں، جس کی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں حسد کرنے والے جیلسی لوگ بھی آتے ہیں۔ تو ابو بکر کے چاہنے والے ہیں تو کہیں نہ چاہنے والے بھی ہیں، اور وہ نہ چاہنے والے اس لیے کہ یہ نسبت کیوں ابو بکر کو ملی ہے، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کو کیوں نسبت نہیں ملی؟ یہ تو اللہ کا تقسیم کار کا معاملہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی قدرت پر کون حرف ایک جو ہے نا وہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کرنے والا ہی بد نصیب ہوگا۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں بھائی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ کہنے والا نبی ہے،